میاں محمد نواز شریف پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ پاکستان کے بہت بڑے سیاستدان، ان کی طرف سے نیا ڈرامہ رچایا گیا ہے، لیکن پرانے بیانات ہیں۔ ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، مجھے پھر انہوں نے کہا کہ کیوں نکالا۔ میں آج بھی پوچھتا ہوں، میاں نواز شریف کی طرف سے بڑا پنجاب کے لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ میاں نواز شریف نے بہت کچھ اپنی تقریر میں کہہ دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے ایک طرح کی تقریر ہی کر دی۔ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں، اگست ستمبر کے بلوں میں پنجاب حکومت 500 یونٹس تک بجلی صارفین کو 14 روپے یونٹ ریلیف دے گی۔ شہباز شریف کی بھی 200 یونٹ تک رعایت آسن ہے۔ مہنگائی کے ذمہ دار وہی ہیں جو آج جیل میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ بانی PTI IMF کو واپس لایا۔ مریم نواز نے آٹا سستا کیا۔ سولر پینل اسکیم لا رہی ہیں۔ بجلی ریلیف کے لیے مختلف منصوبوں سے 45 ارب روپے نکالیں گے۔ اپنے دور میں ڈالر کو 4 سال تک 104 روپے پر برقرار رکھا۔ غریب کا بجلی کا بل 1600 روپے تھا، جو آج 18,000 روپے ہو گیا۔ غریب بچوں کا پیٹ پالے یا اپنی تنخواہ بلوں میں اجاڑے۔ 10 روپے کلو سبزیاں تھیں، مجھے اس لیے نکالا۔ 35 روپے والا آٹا آج کتنا مہنگا ہو گیا۔ IMF تو خود کہہ رہا تھا کہ اب پاکستان کو ہماری ضرورت نہیں۔ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہمارے دور میں ہوا۔ ہمارے زمانے میں شرح سود 5% تھی، جو 22% تک لے گئے۔ آج 19.5% ہے، تو کون سرمایہ کاری کرے گا؟ شہباز شریف کو شاباش دیتے ہوئے کہوں گا کہ سولر پینلز کو آگے بڑھاتے ہوئے پنجاب حکومت سے تعاون کریں۔ باقی صوبوں سے بھی گزارش ہے کہ عوامی ریلیف پر توجہ دیں۔ مجھے معلوم ہے کہ عوام کس مہنگائی کے کرب سے گزر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے سب سے زیادہ زور دیتے ہوئے کہا، آج بھی پوچھتا ہوں مجھے کیوں نکالا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ مجھے اس لیے نکالا کہ 35 کلو والا آٹے کا تھیلا آج کتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے بتا دیا کہ ان کو نکالنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مجھے نکال کے آٹا مہنگا کرنا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب پھر پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، تو میاں نواز شریف صاحب کو بتا دینا چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب آپ کو اس لیے نکالا کہ عدالت کی طرف سے آپ کو پوچھا گیا تھا کہ آپ کے وہ فلیٹ کہاں سے آئے لندن والے۔ میاں صاحب آپ نے آج تک بھی نہیں بتایا۔ ایک موقع پر آپ نے کہا تھا، یہ پڑھے ہیں ثبوت جس میں لکھا ہے، جس میں موجود ہے کہ میری جائیدادیں، میرے فلیٹس کہاں سے آئے۔ لیکن میاں صاحب آپ نے یہ پارلیمنٹ میں تو بات کر دی، لیکن جب عدالت نے کہا کہ لائیں وہ ثبوت، تو پھر میاں صاحب آپ بھاگ گئے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ایک موقع پر کہا گیا، جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اسی پریس کانفرنس میں، جس میں آپ نے بجلی سستی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بجلی سستی آپ کتنی کر رہے ہیں، مہنگی کتنی کر رہے ہیں؟ بات ہم کر رہے تھے، میاں نواز شریف صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، فلیٹس کی بات کر رہے ہیں۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ایک موقع پر کہا گیا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے۔ اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اپنی 1 ارب کے قریب جائیداد خود انہوں نے اپنے کاغذات میں ظاہر کر دی۔ وہ یہ تو ظاہر ہونے والی جائیداد ہے، اس کے علاوہ کتنی ہوگی؟ تو بہرحال دونوں باپ بیٹے کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی۔ میاں نواز شریف صاحب نے پھر وہی باتیں کی کہ میرے دور میں ڈالر 104 روپے کا تھا، پیٹرول کتنے کا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب کے پہلے ادوار حکومت میں 90 کی دہائی میں اس سے بھی سستا تھا ڈالر، اور اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں، جنرل چاولہ کا دور، ذوالفقار علی بھٹو کا دور، اس میں اس سے بھی زیادہ سستا تھا ڈالر۔ اور پھر میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آج کی مہنگائی اور جو کچھ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے بلوں کی صورت میں، اس سب کا ذمہ دار جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان ہے۔ تو عمران خان کیسے ہے میاں صاحب؟ 2017 تک آپ وزیر اعظم تھے، 2018 تک اگلے سال بھی آپ کی حکومت تھی، پھر شہباز شریف صاحب حکومت میں آئے، اس کے بعد شہباز شریف صاحب دوبارہ حکومت میں آ گئے۔ آپ 104 پر ڈالر چھوڑ کر گئے تھے، عمران خان 148 پر ڈالر چھوڑ کر گئے تھے۔ عمران خان پیٹرول کی قیمتیں 150 روپے پر چھوڑ کے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ کے بھائی کی 2 مرتبہ حکومت آئی، تو کس نے بیڑا غرق کیا؟ اور میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو IMF سے جان چھڑا لی تھی۔ یہ بھی میاں صاحب کی طرف سے کالا جھوٹ بولا جا رہا ہے، کیونکہ IMF کبھی بھی پاکستان سے نہیں گیا۔ اور پھر شہباز شریف صاحب پہلے دور میں بھی دوسرے دور میں بھی IMF سے کیوں معاہدے کر رہے ہیں؟ میاں صاحب کیا یہ آپ کے
खाते में सारा कुछ नहीं आता, क्या मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा इमरान खान के नाम, यही दुनिया देख रही है, यही लोग देख रहे हैं। तो मियाँ साहब देखते हैं कब तक ऐसे इल्ज़ाम लगाए चले जाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से 500 यूनिट के हवाले से कहा गया है कि बिजली की कीमतों में रियायत दी जाएगी, 14 रुपये फी यूनिट की इनकी तरफ से रियायत दी गई है। इन लोगों की तरफ से कहा गया था कि इमरान खान ने बिजली का यूनिट 16 रुपये तक पहुँचा दिया, हम उसको 12 पर ले आएंगे, तो वो चला गया 82 रुपये पर, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उसमें 14 रुपये की कमी कर दी है। 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, पहले भी शहबाज शरीफ भी ऐसा ही ऐलान कर चुके हैं 3 महीने के लिए बिजली सस्ती करने का। उसके बाद लोग कहाँ जाएंगे, उससे पहले लोग कहाँ जाएंगे, उससे पहले वाले बिलों का क्या होगा, उसके बाद वाले बिलों का फिर क्या बनना है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कुछ महीनों के लिए रिलीफ दिया है। तो मियाँ साहब ऐसे ड्रामे बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह से बिजली इमरान खान के दौर में 16 रुपये यूनिट थी, उस पर लेके आए, उसके बाद कोई रिलीफ आप देते हैं तो फिर रिलीफ समझा जाएगा। जिस तरह से भी आपकी तरफ से ऐलान किया गया 14 रुपये यूनिट रिलीफ का, तो 82 से 14 निकाल लें, फिर भी 68 रुपये बन जाते हैं। बाकी किसने अदा करने हैं, आम सार्फिन वो कहाँ से लेके आएगा। तो मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब और बड़े मियाँ साहब और इनको लाने वालों के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है इनका समझ लेना कि जब तक आप IPP से जान नहीं छुड़ाएंगे, आप बिजली के मामले में लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से ये बहरहाल दुरुस्त कहा गया है कि उनके दौर में लोड शेडिंग कम हुई थी, वाकई उनके दौर में लोड शेडिंग कम हुई थी, लेकिन एक अजाब जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के 90 की दहाई से अभी तक चलता आ रहा है वो है लाइन लॉसेज का, और उसमें तरसीली सिस्टम मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से अपने किसी दौरे हुकूमत में बेहतर करने की कोशिश नहीं की गई। आज की हुकूमत भी यही रोना रो रही है, लेकिन कोई इकदाम करने के लिए तैयार नहीं है। आज से ही आप शुरू कर लें, तरसीली सिस्टम को बेहतर बनाना है, बड़े बड़े कारखाने लगाना शुरू कर दें, खंबे तारें जिसकी भी ज़रूरत है वो उसके मुताबिक हो जाए जितनी आपकी तरसीली निज़ाम को ज़रूरत है, तो फिर आप बिजली चोरी किसी हद तक लाइन लॉसेज रोक सकते हैं। तो बिजली चोरी रोकने के लिए फिर वही करें, सख्ती करें, या फिर परवेज़ मुशर्रफ के मॉडल को अपना लें। वापडा को, बिजली के महकमों को, बिजली की कंपनियों को, IPPs को, सबको हवाले कर दें जनरल आसिम मुनीर की फ़ौज के, और फिर देखें कि ये सारे किस तरह से सीधे होते हैं। बिजली चोरी रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसकी इंतज़ामिया के कान खींचे जाएं, इसके अलावा बिजली चोरी नहीं रोक सकती। बहरहाल हम बात कर रहे थे मियाँ नवाज शरीफ साहब की, वो बार बार पूछते हैं कि मुझे क्यों निकाला। मियाँ नवाज शरीफ साहब अपना हिसाब किताब दे देते तो इनको कोई भी ना निकालता। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था। तो अब मियाँ नवाज शरीफ साहब से कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आपको पाकिस्तान कौन लाया, और जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए, वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आए थे, अपना हल्का भी हार गए। बहरहाल फिर भी उनको 1 सीट दे दी गई, 2 हल्के हारे थे, 1 सीट दे दी गई। मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म न बन सके। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब हो सकता है कि ये सवाल भी पूछना शुरू कर दें कि मुझे क्यों यहाँ पे लाया गया था। अता तारड़ की तरफ से एक और सफ़ेद झूठ तो हम नहीं कहते, काला झूठ इसको कह लेते हैं, क्योंकि ये नून लीग वाले बड़े बड़े लीडर ऐसे झूठ बोलते हैं। उनकी तरफ से सरासर इकबाल अफरीदी की तरफ से एक कमेटी में बैठकर ये बात की गई थी कि ये खातून नामुनासिब लिबास पहन के यहाँ पे बैठी हुई है, इसकी कतई तौर पर हमायत नहीं की जा सकती। कोई जैसा भी लिबास पहने वो पहने, उसकी जिम्मेदारी शायद पीपल्स पार्टी की रुकन थी कमेटी की। पीपल्स पार्टी की तरफ से इस पर रद्द अमल का इजहार किया गया। तो इसको लेकर तारड़ साहब की तरफ से जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा कि ख़वातीन को ज़ोदोकोब करना, ख़वातीन को ज़ोदोकोब करना ये तहरीक इंसाफ वाले ही कर सकते हैं। हरासा तो आप इसको कह सकते हैं कि खातून को हरासा किया गया, वो भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन इनकी तरफ से कहा गया कि खातून की मार पिटाई की गई, उनको ज़ोदोकोब किया गया। ऐसा कमेटी में बिल्कुल भी नहीं हुआ। और फिर उन लोगों की बात करते हैं जिन पर दहशत गर्दी का मुकदमा बना है, वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे कि ठीक है हमारे ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा बना है, हम आर्टिकल 6 से बच गए। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के
پمفلٹ پر, ان کے بینر پر مری میں جوتے پھینکے تھے. بالکل غلط ان کی طرف سے کیا گیا تھا, لیکن مقدمہ ان پر کیا ہونا چاہیے تھا یہ ذرا آپ بھی سوچ لیں, آپ بھی دیکھ لیں. نامناسب تھا ان کی طرف سے جو کچھ بھی کیا گیا تھا. ان کو ایک دو چانٹے مار کے ان کو بھگا دیا جاتا, یہی ان کی سزا کافی تھی. بہرحال حد کے عزت کا ان کے خلاف اگر مقدمہ بنتا تھا تو ٹھیک ہے, لیکن دہشت گردی کہاں پہ آ گئی؟ انہوں نے کون سی دہشت گردی کر دی؟ آپ نے تو دہشت گردی کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے. چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے تو دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے. دیکھتے ہیں ان کو دہشت گردی کے مقدمے میں کتنی سزا ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ان پر غداری کا مقدمہ بھی درج کر دیا جائے, لیکن وہ شکر کر رہے ہوں گے کہ آرٹیکل 6 ان پر نہیں لگا. جنرل فیض امیر کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی. ان کے مخالفین ان پر دھاوا بولتے جا رہے ہیں, ان پر یلغار کیے جا رہے ہیں. ان کو موقع مل گیا جیسے حامد میر صاحب کی طرف سے اور ابصار عالم کی طرف سے اپنی کیڑ نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی الزامات ان پر لگائے جا رہے ہیں. کل یہ خبر بھی میڈیا پر بڑے زور و شور سے دھمائی گئی اور اس پر لفافے اپنے تجزیات کرتے رہے کہ سابق آئی جی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کی کڑیاں بھی عمران خان کی گرفتاری عمران خان کو جیل میں ملنے والی سہولیات سے جوڑتے رہے کہ یہ چونکہ آئی جی جیل خانہ جات تھے تو ان کے احکامات پر عمران خان کو جیل میں بہت زیادہ سہولتیں دی گئی تھی. کیا کچھ عمران خان وہاں پہ کرتے رہے, کس طرح سے پاکستان کے خلاف واٹس ایپ استعمال کیا گیا, یہ سارا کو جوڑا جا رہا تھا. ان کے ساتھ آئی جی صاحب کے ساتھ کہا گیا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پورے پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہیجان کی کیفیت تھی کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ایک سابق آئی جی کو بھی اٹھا لیا گیا ہے, گرفتار کر لیا گیا ہے, لیکن ان کی طرف سے ویڈیو شیئر کی گئی. انہوں نے کہا کوئی شرم کرو, کوئی حیا کرو. انہوں نے باہر یہ الفاظ تو استعمال نہیں کیے, لیکن انہوں نے اپنی ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے کہا میں تو گھر میں بیٹھا چائے پی رہا ہوں اور میری گرفتاری کی خبریں میڈیا میں نشر کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.